السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایاز جلیلی سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ فردوسیہ قلندریہ مجددیہ شہبازیہ ابدانیہ فریدیہ مبارکیہ عظیمیہ حسنیہ شمسیہ سلامتیہ اور جلیلیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے اس نے ہمارے لب پر اپنا ذکر جاری کیا۔ یہ اس کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی ہے کہ بندہ سجدہ ریز ہو کر اس کی عبادت کرے، ورنہ کسی انسان میں، کسی مسلمان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سجدہ کر سکے۔ یہ اس کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی ہے کہ بندہ نماز کی طرف بھی جاتا ہے نا، تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں نماز کے لیے یاد کیا، اپنی عبادت کے لیے ہمیں یاد کیا۔ اس کا ذکر ہمارے لب پر آنا بھی اس کی کرم نوازیوں میں سے ایک نوازی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں سجدہ کریں، لیکن مسئلے مسائل، کوئی پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ بیچارے نہیں کر پاتے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں یار، اس رب العزت نے صحت و تندرستی ایسی عطا کی ہے ہمیں۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے تندرستی۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھو یار جو سجدے کے لیے ترستے ہیں بھائی، جی جو سجدے کے لیے ترستے ہیں کہ ایک سجدہ ہم کر سکیں یار زمین پر، ایک سجدہ۔ آپ خوش نصیب ہو یار، رب تعالیٰ نے آپ کو اس لائق کیا ہے کہ آپ سجدہ کر سکو اس رب کی بارگاہ میں۔ رب تعالیٰ جس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے نا، وہ سجدہ ہے۔ سجدے میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، ایمان و کامل یقین کے ساتھ اگر مانی جائے تو۔ لیکن یار معذرت کے ساتھ ہمیں اس پر، رب پر صرف زبانی کلامی یقین ہے یار۔ دیکھو میری باتیں ابھی عجیب لگ رہی ہوگی یار، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہم اس رب سے نہیں ڈرتے، معذرت کے ساتھ تلخ ہے لیکن حقیقت یہی ہے یار۔ ہم اس رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہم نے، جبھی تو نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں، جبھی تو ہم گناہوں کی طرف راغب ہیں۔ اگر اس رب کا خوف ہونا، قسم خدا کی ایک گناہ نہ کریں ہم لوگ، لیکن نہیں ہے اس رب کا ڈر یار۔ ہم گالی دیتے ہوئے ہمارے کوئی والدین وغیرہ یا کوئی خاص طور باپ وغیرہ ہو، یا کوئی وہ ٹیچر ہو اسکول کا، یا کوئی سیٹ ہو کمپنی کا، اس کے سامنے ہم بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ یار ہم لیٹے ہوئے ہوں، ہمارا سیٹ وغیرہ اگر دیکھ لے گا نا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا یار، ڈائریکٹ ہمیں کمپنی سے باہر کر دے گا۔ ہم والد کے سامنے سگریٹ نوشی کریں گے، ایسے ماوے وغیرہ جو آج کل چلے ہوئے، چرس وغیرہ پئیں گے، یا گالم گلوچی کریں گے، لڑکیوں سے باتیں کریں گے، تو میرے والد صاحب تو یار ہمیں نہیں چھوڑیں گے یار۔ والد صاحب کو دیکھ کے مطلب گلی بدل لیتے ہیں، ٹیچر کے سامنے کوئی ایسی اوچھی حرکت نہیں کرتے ہیں۔ ڈر ہے ان کو، خوف ہے کہ یار میں نے کہیں والدین کے سامنے یا کسی کے سامنے بات کر لی تو مسئلہ ہو جائے گا یار، میرا جھوٹ پکڑا جائے گا یا میرا گناہ پکڑا جائے گا۔ لیکن جب یہی بندے خلوت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو سب چیزیں چل رہی ہوتی، دوست یاروں کی محفل میں ہوتے ہیں، جب انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہم کو دیکھنے والا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، دوست احباب جو بھی مجھے سن رہے ہیں، وہ ہماری شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت ہماری شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی میرے رب کو پتہ ہے یار۔ تخلیق کائنات ہے بھائی، اس سے کیا چیز چھپی ہوئی ہوگی؟ ہمارے دل میں خوف ہی نہیں، یہی تو بات ہے، بات ساری ایک خوف کی، خوف نہیں ہے ہمارے دل میں۔ ہم جو اپنے بڑوں سے، بزرگوں، والدین وغیرہ سے، جو استادوں سے، جو سیٹ ہیں جس کے ہم ملازم ہیں، جس کے پر ہم کام کرتے ہیں، ان کا جو خوف ہے نا، ان سے جو خوف ہے،
اتنا بھی ہم اپنے رب سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر اتنا بھی، اتنے چند تھوڑا سا ذرہ بھر بھی خوف آ جائے نا میرے رب کا ہمارے دل میں، قسم خدا کی نماز نہیں چھوڑیں. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کیا ہے یار. ایک پانی کا بلبلا ہے، پانی کا بلبلا. ہماری زندگی وہ ہے جو اذان سے شروع ہوتی ہے اور نماز پہ ختم ہو جاتی ہے. بندہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کانوں میں اقامت دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، نماز نہیں ہے. اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اذان نہیں دی جاتی. اتنی سی زندگی ہے، اذان سے شروع ہو کر نماز پر ختم ہے، یہ زندگی ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا یار کب. مجھے نہیں پتا میرے اگلے الفاظ آپ کے سامنے میں کہہ سکوں گا نہیں کہہ سکوں گا. خدا را اپنی آخرت کو سنواری، رب تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیجئے. دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے نیکی کی. نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. سختی کے ساتھ کہا ہوا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اللہ پاک ہم سب کو 5 ٹائم کا باجماعت نمازی بنائے. اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلہ سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ پاک ہمارے مرشد پاک کا سایہ ہم پر تا دم حیات قائم و دائم رکھے. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھام کے رکھیں ہم لوگ یار. حضور کی سنت پہ عمل کرتے رہیں. قسم خدا کی ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے ہم. اس رب کی ہر وقت اس رب کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ہم سجدہ ریز ہو. اپنے جو پریشانیاں ہیں اس رب کے سامنے بولے تو صحیح، کہیں تو صحیح. ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی قسم خدا کی. بس اپنے جو مسئلے مسائل ہیں نا میرے رب کے سامنے پیش کریں، کہہ کر چیک تو کریں، دیکھیں تو صحیح، دیکھیں آپ کے مسئلے مسائل کیسے حل ہوتے. یقین کریں آپ اس سے 2 آنسو بہائیں اور اپنے رب کے سامنے جتنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کی پریشانی اس رب کے سامنے پیش کریں. کہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے. دوستی تو کرو رب سے. دیکھو نہیں ملتا تو پھر کہنا آپ ایسا ممکن ہی نہیں ہے نہ ملے یار. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میرا آزمایا ہوا ہے، یہ میرا آزمایا ہوا ہے. میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے رب سے گفتگو کی ہے. ہم بات کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب اپنے مسئلے مسائل میرے رب کے سامنے پیش کیے. میں نے کبھی بھی اکیلے میں بیٹھا ہو تو کوئی مسئلے مسائل جو ایسا ہوتا تو میں پریشان بہت ہو جاتا تھا. اللہ سے ہم بات کرنا شروع کر دیتا تھا میں دل ہی دل میں. میرا پورا یقین تھا میرا رب سن رہا ہے. ہم جو سوچتے میرا رب سنتا ہے، لیکن میں دل میں بات کر رہا ہوتا تھا کہ یار یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، دیکھو میں یہ مسئلہ ہے، میں کہاں جاؤں. ایک یا رب العزت تیرا ہی ایک در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا. ہم تجھ سے نہیں مانگے، تو بادشاہ ہے. تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہم تیرے پاس نہیں آئیں گے، ہم گناہ گار بندے ہیں. تیرے پاس نہیں آئیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے دروں پہ جائیں گے؟ ہمارے پاس یہی در ہے اور کوئی در نہیں ہے جہاں مسئلہ حل ہو. اور مسئلہ حل ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو 5 ٹائم کا باجماعت نمازی بنائے، حضور کا سچا پکا عاشق رسول بنائے. اور ساتھ ساتھ دعا کیجیے گا فلسطینی کے مسلمانوں پر. اللہ پاک اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، نیست و نابود کر دے، نیست و نابود کر دے. اسرائیل کے لیے خصوصی بددعا کریں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں. یہ دعا کی ہوئی ہے نا، یہ بھی رد نہیں جائے گی ہماری قسم خدا کی. یہ بھی ہمارے بہت کام آئے گی. یہ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا کر کے اپنا نام تو شامل کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے دعا میں بھی شامل کیا تھا ان کو. ہم نے اپنی یہ ایمانی تقاضا ہے ہمارا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا اور جو کچھ بھی کہا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی سے کوئی غلط بات میں نے کہہ دی ہو اور اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔